بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ ایک ویڈیو میں ابھی بنانے جا رہا ہوں جو کہ اسکالرشپ سے ریلیٹڈ ہے، اور خاص طور پہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جن کو سعودی عرب کی کسی یونیورسٹی کے ماسٹر یا پی ایچ ڈی کا اسکالرشپ ان کو ملا ہو۔ تو اسکالرشپ ملنے کے بعد جو ڈاکومنٹس کی پروسیسنگ کا سٹیج ہے وہ کافی میں یہ کہوں گا کہ مشکل ہے، لیکن اگر آپ اس ویڈیو کو صحیح طریقے سے دیکھ لیں اور ان کی جو ڈیفرنٹ سٹیپس ہیں اگر اس کو سمجھ لیں تو میرا نہیں خیال کہ اس پہ پھر آپ کا زیادہ ٹائم لگے گا۔ تو ٹائم ضائع کیے بغیر اب میں جاؤں گا اس کے ایک ایک سٹیپس کو میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ ان سٹیپس میں آپ نے کیا کیا چیزیں تیار کرنے ہیں۔ اچھا، ویڈیو دیکھنے سے پہلے میں ضرور یہ کہوں گا کہ آپ ویڈیو ڈسکرپشن میں جائیں اور یہ جو فائل ابھی اسکرین پہ ہے یہ والا، اسی فائل کو ڈاؤن لوڈ کریں، پہلے اس کو ایک نظر دیکھ لیں، اور اس کو اسٹڈی کرنے کے بعد اگر یہ ویڈیو آپ دیکھیں گے تو بڑی آسانی سے آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں گے۔ تو لیٹس اسٹارٹ اٹ۔ تو اس کے لیے ٹوٹل یہ سٹیپس ہیں، یہ گن بھی لے، 1 2 3 4 5 6 7 سٹیپس اس طرح ہے جو کہ جنرل ہے، جو کہ میل اور فیمیل دونوں پہ اپلیکیبل ہے۔ صرف یہ ایک سٹیپ جو ہے ایک ایڈیشنل سٹیپ ہے فیمیل کے لیے۔ اب ان میں سے ہر ایک کو ہم الگ الگ ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے اٹیسٹیشن آف ڈگریز ان ٹرانسکرپٹ فرام ہائر ایجوکیشن کمیشن۔ اس سٹیپ میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ کو ماسٹر کا اسکالرشپ آپ کو ملا ہے تو ماسٹر کی اسکالرشپ کے لیے آپ کے پاس بیچلر کی ڈگری اور بیچلر کی ٹرانسکرپٹ جو ہے یہ دونوں چیزیں ایچ ای سی سے اٹیسٹڈ ہونی چاہیے۔ اب ایچ ای سی سے یہ ڈاکومنٹس کیسے اٹیسٹ ہوں گے؟ یہ ایچ ای سی والے تب اٹیسٹ کریں گے جب یہ یونیورسٹی والے بھی یونیورسٹی والے نے اس کو بھی اٹیسٹ کیے ہوں، یعنی ایچ ای سی میں جانے سے پہلے آپ نے اپنے ڈگری اور ٹرانسکرپٹ کو اپنے پیرنٹ یونیورسٹی سے ضرور ویریفائی اور اٹیسٹ کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ ایچ ای سی آپ سے آپ کے انٹرمیڈیٹ اور جو میٹریکولیشن ہے اس کے ڈاکومنٹس بھی اٹیسٹڈ چاہیے، یعنی وہ آپ کے بیچلر کی ڈگری اور ٹرانسکرپٹ تب اٹیسٹ کرے گا جب وہ ایک تو آپ کی یونیورسٹی سے ویریفائڈ ہو، اور دوسرا اس کے ساتھ آپ میٹرک کے اور ایف ایس سی کے جو سرٹیفکیٹس ہیں اور ڈی ایم سی ہے وہ بھی آپ نے اٹیسٹڈ کیے ہوں۔ اس کی اٹیسٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنا میٹرک کا سرٹیفکیٹ اور ایف ایس سی کا سرٹیفکیٹ along with ڈی ایم سیز وہ آپ نے اپنے رسپیکٹیو بورڈ سے اٹیسٹ کیے ہوں گے، ویریفائی کیے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد انہی ڈاکومنٹس کو آپ نے آئی بی سی سی سے بھی کرنے ہیں، یعنی انٹر بورڈ کمیٹی، اس سے بھی کرنے ہیں۔ بورڈ کے بعد آئی بی سی سے ان ڈاکومنٹ کو ویریفائی کرنا ہے۔ تو ان سب کو لے جا کے آپ ایچ ای سی کو جمع کر سکتے ہیں، اور ایچ ای سی پھر آپ کی ڈگری کو اور ٹرانسکرپٹ کو اٹیسٹ کر لے گا۔ پھر اس کے بعد یہ ایک سٹیپ ہے جو کہ آپ اس سٹیپ نمبر 1 کے ساتھ پیرلل میں بھی کر سکتے ہو، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک بونیفائڈ سرٹیفکیٹ لینا ہے یونیورسٹی سے۔ جس یونیورسٹی سے آپ پڑھ چکے ہو اسی یونیورسٹی کے رجسٹرار آفس یا کنٹرولر آف ایگزامینیشن کے آفس سے آپ نے ایک ریگولر اسٹوڈنٹ لیٹر یا اس کو عام طور پہ ہم بونیفائڈ سرٹیفکیٹ بولتے ہیں، تو وہ آپ نے لینا ہوگا، جس میں یہ ساری چیزیں وہ یونیورسٹی والے مینشن کریں گے۔ اس کی ڈیٹیل جو ہے یہ پھر آپ لوگ پڑھ لیں تو یہ سارا سٹیپ جو ہے یہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔
پھر اس کے بعد یہ ایک اور سٹیپ ہے پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ. تو یہ بھی ایک ایسا سٹیپ ہے جو کہ ان دونوں کے ساتھ آپ پیرلل میں اس پر بھی کام کر سکتے ہو. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک سٹیپ پہ لگ جائیں اور پھر ویٹ کریں کہ کب یہ ویریفائی ہوگا، کب اٹیسٹ ہوگا، کب مجھے ملے گا تو اس کے بعد میں نیا سٹیپ شروع کروں گا. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ تینوں سٹیپ آپ ایک ہی ساتھ میں سٹارٹ کر سکتے ہو. یعنی یہ بھی آپ نے جمع کیے، اس کے لیے بھی آپ نے اپلائی کیا، اور پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ کے لیے بھی آپ اسی وقت اپلائی کر سکتے ہو. پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ تو آپ سب کو پتہ ہوگا کہ یہ لوکل جو آپ کا ڈسٹرکٹ ہے، ڈسٹرکٹ کے پولیس آفیسر کے آفس سے آپ کو ملے گا. تو یہ ہر ایک ڈسٹرکٹ میں یہ فیسلٹی جو ہے اویلیبل ہے. اور آج کل تو انہی سرٹیفکیٹ کے لیے ایک اور آفس انہوں نے کھولا ہے کہ اس کا نام ہے ای خدمت. تو ای خدمت میں جا کے آپ اس کو بڑے آسانی سے ریسیو کر سکتے ہیں. اچھا، یہ جو ایک سٹیپ ہے جو کہ خاص طور پہ فیمیل کے لیے ہے، ایفیڈیوٹ فار فیمیل اسٹوڈنٹ. یہ ایک ایسا انڈرٹیکنگ ہے جس میں پیرنٹس جو ہے اپنی طرف سے ڈاٹر کے بارے میں لکھے گا کہ یعنی اس کی اسکالرشپ کے لیے فارن کنٹری جانے پہ اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے. یعنی یہ ایک قسم کا نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ ہے. میرڈ اور ان میرڈ دونوں کیٹیگریز میں انہوں نے یہ جو انڈرٹیکنگ ہے یہ ضرور اپنے پیرنٹس سے جو ہے بنانا ہے اور اس کو جمع کرنا ہے. اچھا، یہ سٹیپس جب ہو جائیں، یعنی آپ کے ڈگریز بھی اٹیسٹ ہو گئیں، آپ کو بونیفائڈ سرٹیفکیٹ بھی مل گیا، آپ کو پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ بھی ملا، تو اس کے بعد آپ نے جانا ہے موفا آفس، منسٹری آف فارن افیئر، جو کہ عام طور پہ لوگ اس کو فارن آفس بولتے ہیں. یہ تقریباً ہر ایک جو میجر سٹی ہے یہ وہاں پہ اویلیبل ہوتا ہے. پشاور میں بھی ہے، اسلام آباد میں بھی ہے، لاہور میں بھی ہے وغیرہ. تو جو سٹی قریب ہو یعنی وہاں سے آپ اس فیسلٹی کو آپ وہاں لے سکتے ہیں. اس کے بعد اچھا، یہاں پہ آپ نے کیا چیزیں جمع کرنے ہیں؟ یہاں پہ آپ نے یہ سارے ڈاکومنٹ جو ہے وہ جمع کر کے آپ نے اٹیسٹ کرنے ہوں گے. یعنی آپ کے ڈگریز، آپ کے ٹرانسکرپٹ، پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ وغیرہ، یہ ساری چیزیں آپ نے کرنے ہوں گے. اچھا، یہاں سے جو بونیفائڈ سرٹیفکیٹ ہے یا جو میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے وہ موفا سے اٹیسٹ کرنا ضروری نہیں، اور وہ اس کو کریں گے بھی نہیں. یعنی اگر آپ اس کو جمع بھی کریں تو وہ آپ کو واپس دے دیں گے کہ اس کی اٹیسٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. یعنی یہ صرف آپ کی ایکیڈیمک جتنی چیزیں ہیں وہ، اور اس کے ساتھ پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ، یہ چیزیں ویریفائی کریں گے. تو جب یہ سٹیپ ہو جائے، اچھا یہ جو ہے یہ ایک دن میں بنے گا. یعنی یہ اٹیسٹیشن جو ہے یہ آپ کا ایک دن لے گا. جو پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ ہے یہ تقریباً میرے خیال میں اس پہ لگ جائیں گے کوئی 3 سے 4 دن، بلکہ 2 سے 3 لے لیں. ریگولر اسٹوڈنٹ سرٹیفکیٹ اس پر بھی 2-3 دن لگیں گے. اور جو ایچ ای سی ویریفیکیشن ہے اس پہ میرے خیال میں 10 to 15 days اس پہ لگیں گے. تو یہ جب یہ سارے ہو جائیں تو اس کے بعد آپ نے یہ سارے جو ڈاکومنٹس ہے یہ آپ نے سعودی کلچر مشن کے اٹیسٹیشن کے لیے بھیجنے ہیں. اس سٹیپ کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان سے آپ نے سارا اٹیسٹیشن اس سٹیپ تک مکمل کر دیا. منسٹری آف فارن افیئر تک جب آپ کی اٹیسٹیشن ہو جاتی ہے، دس مین کہ آپ کے ڈاکومنٹس پاکستان کے سارے جو ریلیونٹ سیکشن ہے یا جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ ہے ان سب سے آپ نے اٹیسٹ کر دیے. اب نیکسٹ سٹیپ یہ ہے کہ آپ انہی ڈاکومنٹ کو سعودی عرب سے بھی اٹیسٹ کر لیں. تو سعودی عرب سے اٹیسٹیشن کا جو کام ہے یہ ڈائریکٹ آپ خود نہیں کر سکتے، بلکہ سعودی عرب کے ایمبیسی نے کچھ ایجنٹس جو کہ پاکستان میں اویلیبل ہیں انہی کو آتھورائز کیا ہے. یعنی وہاں پہ جا کے آپ اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کر سکتے ہیں اور وہ آپ کے لیے یہ ڈاکومنٹ جو ہے
اٹیسٹ کر لیں گے فرام دی اچھا تو یہی ایجنٹ جو ہے یہ آپ کے لیے سعودی کلچر مشن سے آپ کے ڈگریز ویریفائی کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس میں وہ ٹرانسکرپٹ نہیں کریں گے، صرف آپ کے لیے وہ یعنی ڈگری آپ کا ویریفائی کرے گا۔ ٹرانسکرپٹ آپ نے جسٹ اٹیچ کرنا ہے، ٹرانسکرپٹ اس کو صرف بھیجنا ہے کہ اس کو آپ کے رجسٹریشن نمبر اگر وہاں پہ وہ کمپیئر کرنا ہو یا کچھ چیزیں ان میں سے دیکھنا ہو تو اس کے لیے وہ ریکوائر ہوتا ہے کہ آپ جمع کر لیں، لیکن وہ آپ کے لیے ویریفیکیشن جو ہے یعنی جو سٹیمپ وہ لگائے گا وہ صرف آپ کے ڈگری پہ لگائے گا، اور پر ڈگری یہ 70,000 جو ہے وہ یہ چارج کریں گے۔ جب یہ سٹیپ کمپلیٹ ہو جائے یعنی آپ کو واپس اپنی ڈگری مل جائے جس پہ سعودی کلچر مشن کی طرف سے سٹیمپ لگا ہوا ہو تو وہ آپ کو پھر بھیجے گا آپ کا ایجنٹ، نیکسٹ سٹیپ کے لیے آپ کو وہ بھیجے گا، اور نیکسٹ سٹیپ ہے میڈیکل ریزلٹ۔ تو میڈیکل ریزلٹ کے لیے آپ نے کسی ایک اتھورائز سینٹر جانا ہوگا جو کہ موسٹلی یہ گیم کا آفس ہے۔ تو گیم کا آفس کے لیے آپ نے سب سے پہلے تو اس کا ایک آن لائن لنک جو کہ اس کی مدد سے آپ ایک اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہو، اور اپوائنٹمنٹ لے کے اسی اسپیسیفک یعنی ڈیڈیکیٹڈ ٹائم پہ جا کے آپ نے وہاں پہ کچھ ٹیسٹ کرنے ہیں، یعنی وہ آپ سے ایک تو بلڈ سیمپل لے گا، کچھ ایکس ریز کے ٹیسٹ ہوں گے، کچھ لیور فنکشن ٹیسٹ بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ویٹ ہے یا آئی سائٹ ہے یا لسننگ وغیرہ، تو یہ ساری چیزیں آپ کے میڈیکل ٹیسٹ میں ہونے ہیں۔ اور یہ جو ٹیسٹ مطلب اس سے جب وہ سیمپل آپ سے لے لیں گے تو تقریباً 7 یا 8 دن بعد وہ آپ کو خود میسج کر لے گا کہ اب آپ آ کے اپنا میڈیکل سرٹیفکیٹ جو ہے وہ وصول کریں۔ اس میڈیکل سرٹیفکیٹ کو وصول کرنے کے لیے ضرور آپ اپنا پاسپورٹ جو ہے وہ لے کر جانا ہے، اس کے بغیر آپ کو آپ کا میڈیکل ریزلٹ جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ ہاں، اس میں ایک آپشن یہ ہے کہ اگر آپ ان کو پہلے سے بتا دیں کہ میرا کوئی دوست آئے گا اور اس کو میں اتھرائز کروں گا اور وہ اس کو حاصل کرے گا تو ہو سکتا ہے وہ پھر آپ کو اسی اتھارٹی لیٹر کے تھرو کسی دوسرے یعنی اپنے دوست کی مدد سے آپ وہاں سے کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ سٹیپ جب ہو جائے دسمین کے اب آپ سارے ڈاکومنٹس آپ نے پریپیئر کیے ہیں ویزا پروسیسنگ کے لیے۔ تو ویزا پروسیسنگ میں یہ ہے کہ آپ نے کسی جو کہ موسٹلی اعتماد آفس ہی استعمال کرتے ہیں آج کل، جو اس کا نام ہے تاشیر آفس، تو یہی جا کے آپ نے یہ سارے ڈاکومنٹس جمع کرنے ہیں۔ سارے ڈاکومنٹس مین کہ آپ کے اوریجنل پاسپورٹ ہے، پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ ہے، اوریجنل اٹیسٹڈ ڈگریز ہیں، اور اسی طرح یونیورسٹی لیٹر۔ یہ جو یونیورسٹی لیٹر ہے یہ وہ ہے جو کہ آپ کو اسکالرشپ کے بارے میں یعنی ای میل کے تھرو آیا ہوگا اسکالرشپ کے بارے میں، تو ایک یہ بھی چیز آپ نے وہاں پہ جمع کرنا ہے، اور بس یہی ریکوائرمنٹ ہے اس کے۔ تو جب آپ یہ جمع کریں گے تو تقریباً 5 دنوں کے اندر وہ آپ کو دوبارہ بلائے گا اور وہ آپ کو ایک ویزا جو ہے وہ دے گا۔ اور آج کل بہت سارے مطلب ان میجورٹی کیسز الیکٹرانک ویزا ہی جو ہے وہ ایشو کرتے ہیں، جو کہ آپ کے پاسپورٹ کے اوپر ڈائریکٹ نہیں لگے گا لیکن اس کے لیے وہ سسٹم میں انٹری ہوا ہوگا، اور آپ کو سافٹ فارم میں بھی اور پرنٹڈ فارم میں بھی اسی الیکٹرانک ویزے کا ایک ڈاکومنٹ آپ کو اسی آفس سے ملے گا۔ تو اس سٹیج پہ مطلب آپ کے سارے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پورے ہو گئے، اور اس کے بعد آپ نے بک کرنا ہے فلائٹ ٹکٹ، اور this will be the end of all the process that is required for document verification or document processing. تو آئی ہوپ کہ چیزیں میں نے تھوڑا جلدی میں نے ایکسپلین کیے، لیکن ہو سکتا ہے کہ میں نے ایکسپلین اچھا کیا ہو۔
تو اگر پھر بھی کچھ کنفیوژن ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے گا، وہاں پہ ہمارا ٹیم جو ہے وہ ضرور اس پہ رپلائی کرے گا، تاکہ جو کنفیوژن آپ کے ذہن میں ہے وہ ختم ہو جائے۔ تھینک یو سو مچ۔